الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے. ان 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر بیان فرمائے تو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو کسی چیز کو بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم قرآن کریم کے اندر کھائی ہے تو اس سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور کوئی اس کی راتوں کے اندر عبادت کرے تو ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسے آپ نے شب قدر کی رات میں عبادت کی وہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے. اتنے فضیلت والے یہ ایام چل رہے ہیں. اور فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کے خیر کے کام، خیر کے اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں، اتنے زیادہ محبوب ہے کہ اور دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں. خیر کے کام، نیکی کے کام جتنے آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں گے اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں کہ دیگر دنوں کے اندر اتنے پسندیدہ وہ عمل نہیں ہے جتنے ان 10 دنوں کے اندر ہیں. وہ کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، خیرات ہو، کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کی مدد ہو، ہیلپ ہو، یعنی جتنے بھی نیک کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی آدمی دیگر دنوں کے اندر جہاد میں جائے، جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، جہاد کے اندر جانا اور میدان جہاد میں جو ہے اپنی جو ہے ہمت اور طاقت کے جوہر دکھانا، تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے. کیا وہ بھی پسند نہیں ہے ان 10 دنوں کے علاوہ؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے عمل ہے. لیکن پھر آگے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع عن ذلك من شيء. ہاں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے جہاد کرے کہ وہ جہاد میں جائے اور واپس کچھ نہ آئے, اس کا جان مال سب کچھ شہید ختم ہو جائے, شہید ہو جائے, یہ تو بڑھ سکتا ہے, یہ آدمی بڑھ سکتا ہے کہ جو اپنا جان مال لے کر اللہ کے راستے کے اندر گیا اور کچھ بھی فلم یرجی ذالک بشیء, کچھ بھی واپس نہیں آیا, تو یہ آدمی بڑھ سکتا ہے. ورنہ دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو, ان ایام کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے خیر کے کاموں کے اندر, نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور دین کے کام خوب زیادہ کرنے چاہیے. ذی الحجہ کا جب چاند دکھتا ہے تو سب سے پہلا جو حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے, فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من اراد ان یضحی فلا یأخذ بالعشر شعره واظفاره, کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو, وشعره واظفاره, وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ استحبابی عمل ہے کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے, یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے, ظاہر ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسے کرنی چاہیے. آج تو اللہ معاف فرمائے کتنے لوگوں پر اور لڑکوں پر اور لڑکیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کرتے, غفلت برتی جاتی ہے. قربانی کا مسئلہ بڑا اہم ہے میرے بھائی بزرگ و دوستو. اس میں جو ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ کی کوئی قید نہیں ہے. عاقل ہو, بالغ ہو, نصاب کے بقدر اس کا مال پہنچ رہا ہو. نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی, جو اب موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے, اس پر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت آج کے ریٹ میں اگر آپ معلوم کریں گے تقریباً 59 سے 60 ہزار کے قریب یہ قیمت بیٹھ جاتی ہے. تو جس آدمی کے پاس وہ عورت ہو, مرد ہو, کنوارا ہو, شادی شدہ ہو, اس پر اگر 60 ہزار کی تقریباً مال پیسے زیورات کی شکل میں ہو, سونے چاندی کی شکل میں ہو, کیش کی شکل میں ہو, جس اعتبار سے وہ اس پر کسی کا قرضہ نہ ہو, تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اور اس پر سال گزرنے کی بھی قید نہیں ہے. قربانی کے لیے مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے, لیکن قربانی کے 3 ایام کے اندر اتنی مالیت آپ کے پاس ہے جو تقریباً 60 ہزار کو پہنچ جاتی ہے, تو اس آدمی پر, اس عورت پر, اس بچے پر وہ قربانی واجب ہے جو عاقل ہو, بالغ ہو. تو بڑی غفلت برتی جاتی ہے میرے بھائی بزرگ و دوستو. علماء فرماتے ہیں کہ ضرور نہیں کہ آپ بہت موٹا تازہ جانور لائیں. اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے اسی اعتبار سے آپ جانور لے کر آ جائیں. مدارس اسلامیہ کے اندر تو قربانی ہو جاتی ہے. بعض لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ شرم میں قربانی نہیں کرتے, ابھی شادی نہیں ہوئی, گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ دین کی طرف ذرا بھی فوکس نہیں ہے, اور اگر بیٹے نے اپنی طرف سے قربانی کری تو اسے والد کی طرف سے بے شمار باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ کیا ہے؟ جہالت کی بات ہے. اگر بیٹا تمہارا دین کا کام کر رہا ہے, اس پر قربانی واجب ہے, تو والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے اپنے دین کے فرائض کو پوری طور پر ادا کر رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے اندر قربانی کا نظم, ہمارے شہر کے اندر بہت سارے مدرسوں کے اندر قربانی کا انتظام ہوتا ہے. آپ وہاں جا کر حصہ لکھوائیں, پیسے جمع کر دیں. اگر آپ کے گھر کا ماحول سازگار ہے, گوشت وہاں سے لے کر آ جائیں. اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے اور آپ کو جو ہے کسی طرح کی جو ہے بدنامی کا یا نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے آپ گھر میں جو ہے شو نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے قربانی کی ہے, تو آپ گوشت وہاں سے نہ لائیں. تو مدارس اسلامیہ کے طلباء کی کام آ جائے گا. آپ کے ذمہ جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا. آپ کے ذمے سے جو ہے جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا, آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک شکل ہے. تو ہر اس آدمی کو جس کے پاس 60 ہزار کے اعتبار سے مال ہے, کیش کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو, اسے قربانی لازم اور ضروری کرنی چاہیے. اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں حدیث ہے جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی, من وجد ساعة فلم يصحي فلا يقربن مصلانا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو,
طاقت رکھتا ہو، طاقت سے مراد اس کو اتنا مال ہو، تو اس اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے کہ اسے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑی اہم مسئلہ ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو ہمیں اس چیز پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کے پاس اگر اس کا جو ہے بیلنس ہے تو انہیں قربانی کرنی چاہیے، والدین کو ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی کیا شکل ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس میں جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلا حکم یہ آتا ہے وَشَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے جہاں تک کہ اپنی قربانی کر لے۔ قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ بال وغیرہ کٹوائے، لیکن یہ حکم استحبابی عمل ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو مستحب حکم ہوتے ہیں ان کو فرض کی طرح سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے بال کٹوا لیا قربانی کرے گا۔ نماز بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس سے کسی کو کوئی نہیں ہے، نماز میں نہیں آ رہا، فرض چھوڑ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، زکات نہیں دے رہا، لیکن اگر بال کٹوا لیے تو اس پر سب اسے لعنت و ملامت کر رہے ہیں۔ یہ استحبابی عمل ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور عمل بھی جب ہی کرنا چاہیے جب چاند دکھنے سے پہلے آپ ریڈی ہو گئے ہوں کہ بھئی آج چاند دکھنے والا ہے، آپ نے حجامت، مثال کے طور پر کسی کے موئے زیر ناف بڑھ رہے ہیں، زیر ناف کے بال بڑھے ہوئے ہیں اور چاند دکھ گیا، اسے اب ہوش آیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، اب یہ نہیں کہ وہ ان ناپاکی کو لیے پھر رہا ہے، نہیں، اس کے لیے بہتر یہ عمل ہے کہ وہ اپنا پاکی حاصل کرے۔ کسی کے ناخن بڑھ رہے ہیں اور اس نے چاند دکھنے سے پہلے نہیں کٹوائے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ 10 دن تک مجھے اس کے اندر گندگی کو لیے پھرنا نہیں، اب اس کے لیے کٹوانا بہتر ہے، کیونکہ پاکی اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ استحبابی عمل ہوتا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور اس کے اندر حکمت یہ لکھی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ نے کہ اس وقت حج کے ایام چل رہے ہیں، پوری دنیا سے کتنے فرزندان توحید بیت اللہ گئے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہیں، اور بیت اللہ جانے کے لیے ایک یونیفارم جو ڈریس ہوتا ہے جسے احرام کہتے ہیں، اسے پہننے کے بعد کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، منہ نہیں ڈھانک سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، کچھ پابندیاں ان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی تھوڑی سی پابندی اپنے اوپر بھی عائد کر لو، جیسے وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو، وہ بال نہیں کٹوا رہے تم بھی نہ کاٹو، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ان پر وہاں پر برسے گی، بارش کی طرح نازل ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاپی کرنے والوں کو بھی ضرور اس رحمت کے اندر سے کچھ حصہ عطا فرمائیں گے، کہ جہاں ان پر وہ رحمتیں برس رہی ہیں تو جو ان کی شبہات اختیار کرے گا، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ اللہ ان پر بھی رحمتوں کو نزول فرما دے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، قربانی کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے کے اندر آپ رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کے بدلے برابر آپ کو نیکی ملے گی۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اون کے بارے میں، بہت سے جانور کے اوپر اون ہوتی ہے، فرمائیں کہ ہر اون کے بدلے، ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، قربانی 1400 سال سے کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو قربانی کا ثبوت ملتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کے درمیان ملتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم قربانی، آدم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ ان کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ شادی کے اوپر کا مسئلہ، لیکن پھر انہوں نے قربانی کا جو حکم دیا تو ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی تھی، حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا تھا۔ اس زمانے کے اندر قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بھی چیز کو، غلہ ہو، چاول ہو یا جانور ہو، اسے ذبح کر کے اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کو قبول کر رہی ہوتی تھی اس کو وہ آگ جلا دیا کرتی تھی، راکھ کر دیا کرتی تھی۔ یہ راکھ ہمارا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو
کو قبول کر لیا ہے، اور اگر کسی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا تو اس آدمی کی بڑی بے عزتی معاشرے کے اندر ہوتی تھی کہ تیرا مال 2 نمبر کا ہے، تیری قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا، حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تھا، وہاں سے قربانی کا ثبوت چلا آ رہا ہے، مختلف طریقے اس کے الگ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو شریعت محمدیہ کے اندر جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے بکرے کی قربانی کریں، بکری کی کریں، اور اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کریں، اونٹ کی قربانی کریں، بھیڑ کی دوپہر کی قربانی کریں۔ ان کی عمروں کا بھی تعلق ہے کہ بکرے کی اور بکری کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے بھینس 2 سال کی اور اونٹ وغیرہ جو ہے 5 سال کے ہونے چاہیے، اور ان کی جو ہے عمر کا پورا اعتبار ہونا چاہیے، اس کی علامت دانتوں سے ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے سے بے انتہا راضی ہوتے ہیں۔ اور قربانی کے ایام کے اندر جو 3 دن قربانی کے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے کہ قربانی کی دنوں کے اندر آپ قربانی کریں۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے ہے، ونسكي میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ومحياي اور میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو ہم قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی ہر سال قربانی کر، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہر سال قربانی کرتا تھا، بڑے بڑے جانور لاتا تھا اور اس کی پوری نمائش کرتا تھا، کھاٹ ڈال کے بیٹھ جاتا تھا، سب لوگوں کو دکھاتا تھا کتنا جو ہے بھاری بھرکم میں جانور لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کو قربانی کا انتظام نہیں تھا، وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھے قربانی کرنی ہے۔ تو دوست نے کہا کہ میں تمہیں پیسے ضرور دوں گا، لیکن پورے تمہارے محلے کے لوگوں کے سامنے تمہیں پیسے دوں گا اور واپس بھی نہیں لوں گا، قرضہ بھی نہیں، تمہیں دے دوں گا، لیکن سارے لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا، ان سب کے سامنے تمہیں میں یہ قربانی یہ پیسے دوں گا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم میری جو ہے کیا کہتے ہیں بے عزتی کراؤ گے تمام لوگوں کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ جس طریقے سے تم اپنے جانور کی رونمائی کرتے ہو اور اس کی نمائش کرتے ہو اللہ کو دینے کے لیے، تو اللہ کو یہ پسند آئے گا۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اللہ کو نام قربانی کر دی ہو، وہ عمل اللہ کو پسند آئے گا۔ سب کو دکھا کر آپ نے اگر اللہ کو دیا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ جیسے تم کہیں سے پیسے لیتے ہوئے سب کو دکھا کر لینا پسند نہیں کریں گے، ایسے ہی اللہ تو اتنا زیادہ بے نیاز ہے کہ وہ پسند کرے گا کہ تم قربانی کے جانور کو تمام دنیا کے اندر اس کو ڈھنڈورا پیٹتے پھرو اور دکھاتے پھرو، ایسی قربانی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہوتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کو تقوی پہنچتا ہے، اس رضا کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ تو قربانی کے اندر نیت صدق یعنی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب آپ نے نیت صاف کر لی، اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں اسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور کوئی یہ چاہے سارا صدقہ کرنا چاہے سارا بھی صدقہ کر سکتا ہے، کوئی سارا گھر میں زیادہ استعمال ہے رکھنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، نیت بالکل لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ دکھلاوا، رونمائی اور نمائش یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ایسی کوئی بھی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔